الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کچھ نشستوں سے ریاض الصالحین میں ہم جن احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا تعلق سفر سے ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے جس باب کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے باب اعانت الرفیق۔ سفر میں آپ کو رفیق کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آدمی جو آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ محبت کا، نرمی کا، شفقت کا معاملہ فرمائے۔ تو کہا کہ جب انسان سفر میں ہو، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوں تو ان کی مدد کرنا۔ ایک حدیث کا ٹکڑا امام صاحب لے کر آئے تھے جو جنرک تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا تھا، بہت مشہور حدیث ہے، کل معروف صدقہ، ہر بھلائی، ہر خیر صدقہ ہے، یعنی صدقے کے لیے محض روپیہ پیسہ کا ہونا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وسیع اس کا مفہوم ارشاد فرمایا ہے، اور بالکل آخری بات فرما دی کہ ہر بھلائی ایک صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمول کے حوالے سے کہ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قافلہ آپ کے ساتھ جاتا تو آپ پیچھے رہتے، چلنے میں پیچھے رہتے، اور جو کمزور ہوتا اس کو ابھارتے، بک اپ کرتے، اور پھر اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس سواری نہیں ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سواری میں ساتھ گنجائش موجود ہے تو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، اور پھر اس کے لیے دعا کرتے، یعنی جو لوگ بھی کمزور ہیں، پیچھے سے آ رہے ہیں، یا اوورآل جو لشکر ہے اس کے لیے دعائیں فرماتے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن فی سفر، اس دوران کہ ہم ایک سفر میں تھے، اذ جاء رجل علی راحلۃ لہ، کہ ایک شخص آیا جو اپنی سواری پر سوار تھا، فجعل یصرف بصرہ یمینا و شمالا، تو وہ دائیں بائیں اپنی نگاہیں گھمانے لگا، اور جیسے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صاحب حاجت ہے، اس کو کوئی دقت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی زحمت کا شکار ہے، دیکھ رہا ہے ادھر ادھر نگاہوں سے کہ بھئی کوئی میری مدد کر لے، کوئی میری اعانت کر لے۔ ابھی اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ بھئی ان صاحب کا مدعا کیا ہے۔ تو پھر آپ نے جو آپ کے ساتھ لوگ موجود تھے ان کو ارشاد فرمایا، من کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ، بھئی جس شخص کے پاس بھی کوئی اضافی سواری ہو، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ٹھیک ہے، اور پیٹھ جو ہے وہ استعارہ ہے سواری کا، یعنی پیٹھ پہ ہی سواری ہوتی تھی نا، چاہے وہ ہاتھی ہو، چاہے وہ گھوڑے ہوں، چاہے وہ اونٹ ہوں، چاہے وہ گدھے اور خچر ہوں، ان کی پیٹھ پہ سواری ہوتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ بھئی جس کے پاس بھی کوئی زائد اور اضافی سواری ہے تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ ومن کان لہ فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ، اور جس کے پاس اضافی توشہ ہے، رستے کا جو سامان ہے کھانے پینے کا، کوئی پوٹلی ہے کھانے کی، کوئی چھاگل ہے پانی کی، اگر کسی کے پاس اس میں کوئی چیز زائد ہے، رستے کی جو انسان کے پاس پروویژنز ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی زائد چیز ہے، ضرورت سے اضافی ہے، تو وہ اس کو دے دے سفر کے دوران جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے۔ اور سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فذکر من اصناف المال ما ذکرہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی جو مختلف اصناف ہوتی ہیں نا، ٹائپس ہوتی ہیں، ان کا ذکر کیا جو ذکر کیا، یعنی یہ دو سیمپل کے طور پہ تو ان کو جملے یاد رہے انہوں نے بتا دیے،
بھئی جس کے پاس اضافی سواری ہو تو وہ دے دے اس کے پاس جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس اضافی توشہ ہو تو وہ دے دے اس کو جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس اضافی کپڑا ہے جوڑا ہے وہ اس کو دے دے، جس کے پاس اضافی جوتا ہے وہ دے دے، جس کے پاس اضافی جو ہے کوئی رکابی ہے تو وہ دے دے، جس کے پاس کوئی اضافی موزے ہیں تو وہ دے دے، وغیرہ وغیرہ، یعنی مختلف مال کی شکلیں ہیں نا۔ تو کہا کہ جس کے پاس بھی جو مال کی قسم زائد ہے اور آپ اس کے کسی بھائی کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ اس کو دے دے۔ اب آگے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک تاثر فرما رہے ہیں، حتی رأینا، یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہوا، انہ لا حق لأحد منا فی فضل، بہت اہم جملہ ہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا، ہماری یہ رائے بننے لگی کہ شاید کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس اضافی ہے کسی بھی قسم کی، کپڑا لتا مال مویشی، ٹھیک ہے، تو جو بھی چیز ہمارے پاس زائد ہے اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بہت واضح بھی ہے، بہت چونکا دینے والی بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے دنیا میں 20ویں صدی میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک لحاظ سے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ ایک غالب قوت کے طور پہ سامنے آیا، اور جس میں انسانوں کا بتایا کہ بنیادی محرک کیا ہے، وہ پروفٹ موٹیو ہے، انسان ایک سیلف انٹرسٹڈ بینگ ہے اور بس وہ ہر چیز میں اپنا مفاد دیکھتا ہے، اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ بھئی ایک اوپن فیلڈ اس کو دیا جائے اور ایک فری مارکیٹ اکانومی ہو، جس کو کیا چیز گورن کرے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول کرے گا، اور ان لمیٹڈ انسان کے پاس مال کمانے کا امکان ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے اندر بہت سے معاملات ایسے تھے کہ جو بالکل غیر انسانی ہو گئے، غیر فطری تھے۔ اب اس کے ریئیکشن میں ایک اور نظریہ سامنے آیا، اور وہ اشتراکیت کا تھا یا اشتمالیت کا تھا، ٹھیک ہے، سوشلزم کا ترجمہ کیا جاتا ہے اشتراکیت، اور کمیونزم کا ترجمہ کیا جاتا ہے اشتمالیت، اور اصل میں جو اینڈ ہے، جو جہاں تک پہنچنا مقصود ہے، جو آئیڈیل انہوں نے بنایا وہ تو کیا ہے، کمیونزم ہے، لیکن درمیان کی ایک فیز کیا ہے، وہ گویا سوشلزم ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اصل میں تو جو مینز آف پروڈکشن ہے سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے قومی ملکیت میں ہونی چاہیے، اور ابتداً یہ ہے کہ سوشلزم میں تو ٹھیک ہے، لوگ اپنی ضرورت سے کچھ اپنی ملکیت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آئیڈیل کیا ہے، آئیڈیل یہ ہے کہ کمیونزم، اشتمالیت، کہ جس میں پرائیویٹ پراپرٹی کی بالکل نفی کر دی گئی۔ ایک فرینچ انارکسٹ تھا، پرودون اس کا نام تھا، تو اس کا جملہ بہت مشہور ہے کہ پراپرٹی از تھیفٹ، یعنی جو ذاتی ملکیت کا تصور ہے نا، یہ بنیادی طور پر یہی تو ڈکیتی ہے، اسی سے سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ پھر ایک غیر فطری نظام تھا کہ پابندی لگا دی جائے کہ بھائی جو ہے کوئی کسی کے پاس ذاتی ملکیت نہیں ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ گویا اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی، تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ نظم بنا ہے، مثال کے طور پہ USSR میں بنا تو وہ گر گیا، اور چائنا میں بھی اس کی ایک شکل آئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب رشیا ہو یا چائنا ہو، اس کی سروائیول یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مکسڈ اکانومی کی طرف جائیں، اور گویا وہ کیپٹلزم کو کہیں نہ کہیں اپنے اندر شامل کریں گے تو سروائیول ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ بھئی اشتراکیت، اشتمالیت، اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سے مفکرین ایسے تھے جن کو جب یہ ظالمانہ نظام محسوس ہوا کہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس کی جو ہے اس کے اندر تقسیم ہے، اور پھر ظلم کا نظام ہے، استبداد ہے، تو انہوں نے بھی گویا اشتراکیت اور اشتمالیت کا علم اٹھا لیا، اور اس کے پیچھے ایک اخلاقی تصور تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ تو سرمایہ دارانہ نظام ایک ظالمانہ نظام ہے، اور جو افتادگان خاک ہیں، جو زمین میں رل رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اس کو تھیورائز کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بھئی قرآن و سنت سے بھی اشتراکیت اور اشتمالیت ہی نکلتی ہے، تو قرآن مجید کی کچھ آیات کو انہوں نے استعمال کیا، تو اسی طریقے سے یہ حدیث بھی جب ان کے سامنے آئے گی تو گویا وہ کہیں گے بھئی دیکھیے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس کے پاس جو چیز زائد ہے وہ اپنے بھائی کو دے دے، اور صحابی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھئی گویا ہمیں ایسے لگا کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی زائد چیز رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں پرائیویٹ پراپرٹی کی کوئی نفی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ہنگامی صورتحال کا بیان ہے، یعنی ایک سفر کے دوران لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو کے زیادہ رات تھڑ گئے ہیں، کسی کی سواری لاغر ہو گئی ہے، کسی کی سواری جو ہے وہ مر ہی گئی ہے، یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس دوران ایک خاص ایمرجنسی صورتحال میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور کسی بھی وقت
اگر مسلم مملکت یا مسلم ریاست یہ خیال کرے کہ بھئی اس وقت بہت حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تو وہ یہ کر سکتی ہے کہ مالداروں سے اضافی بھی لے کر وہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا واقعہ بھی ہوا، صحیح حدیث ہے، ریاض الصالحین میں شاید موجود ہے وہ روایت بھی، کہ ایک موقع پہ قحط پڑا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی جس کے پاس جو زائد چیز ہے وہ لے کے آ جائے، لا کے ڈھیر کر دے، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے جیسے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ اگر یہ معاملہ لنگر آن کرتا تو گویا پھر میں جیسے اس کو آرڈیننس کی شکل بھی دے دیتا کہ بھئی کچھ مدت کے لیے کسی کے پاس بھی راشننگ کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی آدمی بھی اضافی جو ہے وہ چیز نہیں رکھ سکتا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی جو حدیث کا مستدل ہے وہ یہی ہے کہ سفر میں خاص طور پر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اور سفر میں جو ہے وہ انسان ہو سکتا ہے اپنے گھر میں بہت مالدار ہو، بہت باثروت ہو، بہت ریسورسفل ہو، لیکن سفر کے دوران جو ہے اس کے معاملات میں جیسے کوئی شارٹیج پیدا ہو جائے، تو یہاں آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ بس جس کے پاس بھی جو زائد چیز ہے وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس وہ زائد چیز نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اراد ان یغزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ آپ ایک جنگ میں جائیں یا جنگ کا ارادہ فرمایا۔ اس موقع پر شروع میں آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر المہاجرین والانصار، اے گروہ مہاجرین و انصار، یہ ظاہر دو بڑی کیٹیگریز ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بنیادی جو چیز ہے وہ ہجرت ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو ہجرت کر کے گئے اور کچھ لوگ تھے جو ان کے پشتی بان بنے، تو آپ دیکھیے کہ بیسک کیٹیگری کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم اپنا کیلنڈر کہاں سے ہم اس کا آغاز کریں، تو مختلف آرائیں، کسی نے کہا پیغمبر کی پیدائش سے، کسی نے کہا پیغمبر کی بعثت سے جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، تو جو جہاں بات طے ہوئی وہ ہجرت تھی۔ ہجرت گویا ایسا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، اور اب تو خیر دنیا کے جو ہسٹورینز ہیں جو کہ منصف مزاج ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ کا جو سب سے اہم ایونٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت ہے۔ تو اسی نسبت سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین قرار پائے، اور جو پہلے سے وہاں پر بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ کے نتیجے میں ایمان لا چکے تھے وہ انصار کہلائے، اور انہوں نے ان کے لیے باہیں کھولی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو پکارا، آپ نے کہا اے مہاجرین اور انصار کے گروہ، ان من اخوانکم قومن، دیکھو بھائی تمہارے بھائی بندوں میں، تم میں سے ہر ایک کے، یعنی انصار کے قبائل بھی ہیں، مہاجرین جو آئے تھے ان کے بھی پرانے قبائل ہیں، کہا کہ تمہارے بھائی بندوں میں ایسے لوگ ہیں لیس لہم مال ولا عشیرہ، یعنی انٹرنلی بھی ہیں اور پھر دونوں کا جیسے امت مسلمہ بن گئی ہے وہ دونوں کر رہے ہیں۔ لیس لہم مال ولا عشیرۃ، جن کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے اور کوئی کنبہ قبیلہ بھی نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی نا کہ بالکل جو روایتی معاشرت سے آج سے 200 سال پہلے تک بھی وہ کیا تھی، وہ قبائلی معاشرت تھی، اور ہر آدمی پر اتنا دباؤ نہیں تھا خود روپیہ کمانے کا، خود ملازمت کرنے کا۔ بھئی خاندان میں سے کچھ لوگ کام کرتے تھے، باقی لوگ جو ہے اس مال کو استعمال کرتے تھے۔ یعنی آج تو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ بھئی آبادی کا 51% جو ہے اس کو آپ نے عضو معطل بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کو آپ جو ہے یہ جو سارا آپ کہیں کہ پیداواری جو عمل ہے اور پھر جو پیسہ کمانے کا کیپٹل ایکومولیشن کا چکر ہے اس کی اکثریت کو اس سے باہر رکھا ہوا ہے، یعنی خواتین کو، تو سب لوگ کام کریں۔ لیکن اس وقت تو یہ تھا کہ مردوں میں سے بھی سب لوگ تھوڑی کام کرتے تھے، چند لوگ کام کرتے تھے، باقی لوگ ان کی سپورٹ پہ رہتے تھے۔ تو ایک یہ ہے کہ انسان کے پاس خود مال ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس کی کوئی برادری ہو، اس کے کوئی بھائی بند ہو جو اس کو سپورٹ کر دیں۔ تو فرمایا کہ بھئی اب ایسے لوگ ہیں تمہارے بھائیوں میں سے جن کے پاس اپنی ذاتی مال بھی نہیں ہے اور کوئی سپورٹ سسٹم بھی نہیں ہے کنبے قبیلے کا، تو کیا کرو؟ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ۔ اب سفر کے دوران کی بات ہو رہی ہے، تو کہا کہ چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے نا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو لے لے۔ یعنی ایک تو لے ہے کہ بھئی سواری ہے، سواری میں گنجائش ہے اور طاقتور سواری ہے تو ساتھ ایک بندہ بٹھا لے، 2 بندے بٹھا لیں،
اور پھر اور طرح سے بھی سپورٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہے تم سپورٹ کر دو، پیسہ دے دو، وہ سواری حاصل کر لے، کسی کے پاس جو ہے ہتھیار نہیں ہے وہ ہتھیار لے لے، کسی کے پاس جو ہے توشہ نہیں ہے وہ توشہ فراہم کر لے غزوے کے لیے، جنگ کے سفر کے لیے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ، تو پھر ایسا ہی کیا لوگوں نے کہ اپنے ساتھ ایک ایک دو دو لوگوں کو ساتھ گویا بٹھا لیا اپنی سواری پر، اور کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، یعنی پھر اب کوئی اکیلے سفر کسی نے نہیں کیا اس جنگ کے سفر میں، ہر ایک نے اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھایا، اور کہا کہ ہم نے ان کو بٹھایا إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ، یعنی احدہم، مطلب کیا ہے کہ پھر اس کے بعد جیسی ان کی باری ہوتی تھی ویسی ہماری باری ہوتی تھی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی دو لوگ بیٹھ گئے، اور ایک یہ دو لوگ بیٹھ نہیں سکتے یا تین لوگ بیٹھ نہیں سکتے لیکن شیئر کر رہے ہیں اس سواری کو، تو اب کیا ہے کہ باری باری سوار ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب دابہ ہے یا صاحب مرکب ہے اس کو کوئی پریویلیج حاصل ہو کہ بھئی چونکہ اس کی یہ سواری ہے، اس کا یہ اونٹ ہے، اس کا یہ گھوڑا ہے، تو بھئی وہ 2 کوس تک اوپر بیٹھ جایا کرے، اور جو باقی لوگ ہیں چونکہ وہ ان کی ملکیت نہیں ہے تو وہ ایک ایک کوس باری باری بیٹھ جایا کریں۔ تو یہاں پہ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، ہماری ٹرنز ایک جیسی تھی، عقبۃ کعقبۃ، جیسے ہمارے بھائی کی جو ظاہر بات ہے ان کی ملکیت نہیں ہے وہ سواری، جیسی ان کی ٹرن ہوتی تھی، جتنا ان کا ٹینیور ہوتا تھا اتنا ہی ہمارا بھی ہوتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنَ أَوْ ثَلَاثَ، تو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ہر ایک اپنے ساتھ 2 3 لوگ ساتھ ملا لے، اینیکس کر لے، اپنے ساتھ لگا لے، تو کہتے ہیں میں نے اب یاد نہیں ہے 2 یا 3 لوگ میں نے اپنے ساتھ اینیکس کیے تھے، اپنے ساتھ لگائے تھے، اور کہا کہ مَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي، تو کہا کہ پھر میرا جو اونٹ تھا نا، اس اونٹ میں ان کی جو ہے میری باری نہیں تھی مگر جیسی ان کی باری، مطلب وہی بات ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سواری جو ہے شیئر کی تھی نا اپنے خادم کے ساتھ جب وہ یروشلم کا چارج لینے کے لیے گئے تھے، اور ایک جو ہے آپ سمجھ لیں ایک منزل یا ایک کوس جو ہے وہ سیدنا عمر اوپر بیٹھتے تھے اور غلام جو ہے وہ ساتھ چلتا تھا، اور اگلے میں برعکس ہو جاتا تھا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ جب وہ داخل ہو رہے تھے یروشلم میں تو اس وقت غلام کی باری تھی، تو غلام نے کوئی گھگیا کے کچھ کہا، کچھ درخواست تھی کہ اللہ کے نبی اس سے تو عجیب سی بات ہوگی، اور لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ بھائی جو ہے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین اور دنیا کا سب سے طاقتور ترین آدمی وہ جو ہے وہ غلام کی طرح لگام لے کر جا رہا ہے۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اس بات کو قبول نہیں فرمایا، اور لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ بھائی جب وہ داخل ہو رہے ہیں تو گویا وہ نکیل تھام کے جا رہے ہیں اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھ 2 یا 3 لوگ ساتھ لے لیے تھے، اور باری باری ہم اونٹ پر بیٹھتے تھے، اور کہا کہ میری باری بھی ویسے ہی آتی تھی جیسے ان دوسرے 2 بھائیوں کی آتی تھی، کہ اتنا ہی ان کا جو ہے آپ کہیں ڈیوریشن تھا، اتنا ہی دیر میں وہ اونٹ کی سواری پر بیٹھتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔